اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں خوشبو قرآن کے سب ساتھی؟ امید ہے ہم سب ماہ رمضان المبارک کی محبت، ادب اور احترام میں صبح سے شام کر رہے ہیں۔ میرا رب ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعمال کے نتیجے میں نازل ہونے والے نور کو محفوظ رکھنے کا ہنر سیکھ لیں، اور ہر نزول نور کے بعد حصول نور کو اپنی قبر میں چراغ بنا کر لے جا سکیں۔ کہ پسندیدہ عمل تو یہ ہے کہ نیکی کرو تو دائیں ہاتھ سے کرو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، کو جا کے ہم دکھا دکھا کر نیکیاں کریں، یا پھر کرنے کے بعد اس کو اپنی زبان سے بتاتے رہیں۔ جتنے بندوں تک آپ پہنچائیں گے، آپ کا اجر و ثواب اور نور اتنا ہی گھٹتا چلا جائے گا، اور ایک مقام آئے گا کہ آپ کی نیکی بجائے ثواب کے آپ کے لیے گناہ کا درجہ اختیار کر جائے گی، جب آپ کے بیان میں اپنی نیکیوں اور اعمال پر فخر کا بیان آ جائے گا۔ اور غرور و تکبر میں مبتلا انسان پر شیطان حکمرانی کرتا ہے، اس کے اعمال سجا سجا کر اسے دکھاتا ہے کہ بھئی تم تو بہت نیک ہو، تمہارے جیسا تو متقی کوئی نہیں ہے، اور شیطان اس کی نظر دوسروں کے عیبوں پر رکھ دیتا ہے، اس دوسروں میں شرک، بدعت اور کفر تک نظر آتا ہے، حتیٰ کہ بے قصور مسلمانوں کو قتل کر کے بم دھماکوں میں اڑا کر بھی خود کو مومن اور جنتی سمجھتا ہے۔ اس پر ترا یہ کہ شیطان اس کو اپنی روش پر لے آتا ہے، اور اس کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہر کام، ہر واقعہ کو اللہ کا حکم قرار دے کر شیطان کی طرح اپنی غلطی اور گناہ کو بھی اللہ کریم پر ڈال دیتا ہے، کہ اس نے بھی کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، حالانکہ گمراہ وہ اپنے نفس کی خواہش پر ہوا تھا۔ اللہ کریم کی کریمی دیکھیں کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی، اس کی نیت بھانپ لینے کے بعد بھی اس کو ملائکہ مقربین میں سے نہ نکالا، جب تک کہ اس کی خباثت اس نے خود ظاہر نہ کی۔ اس نے یہ جاننے کے بعد کہ اللہ کریم اپنا خلیفہ یا نائب بنانے والا ہے، عبادتوں میں اور محنت لگانا شروع کر دی تھی۔ اللہ کریم نے اس کے اس عمل کو فرشتوں پر ظاہر نہ کیا، اسے رسوا نہ کیا، اس پر حجت تمام کی، اور اس نے پھر بھی الزام اللہ کو دیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ آج بھی ہم غور کریں، ہم میں سے ہر بندہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے قسمت تقدیر پر اس غلطی کو ڈال دیتا ہے، اور یہی شیطانی روش ہے کہ قسمت اور تقدیر بھی تو اللہ کریم ہی لکھتا ہے۔ یاد رکھیں، نجاست جب تک حدود میں ہو، نجاست ہوتے ہوئے بھی پاک ہوتی ہے۔ مثلا ہمارے بدن میں خون، پیشاب اور فضلہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور ہم باوضو ہو کر نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور تلاوت قرآن پاک اور روزہ، حج، عمرہ، غرض ہر عبادت کر رہے ہوتے ہیں، مگر جو ہی نجاست حد سے باہر نکلتی ہے، ہم کو ناپاک کر جاتی ہے، کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، اور ہم عبادت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اسی طرح شیطان کی نجاست بھی جب اپنی حدود سے نکلی تو اسے بھی راندہ درگاہ کر گئی۔ اب ہمارے سیکھنے سمجھنے کا مقام ہے کہ اگر ہم میں سے ہر بندہ اپنے مقام و مرتبے کی حد میں رہے تو پاک اور پاکیزہ رہے گا۔ جو ہی اپنا مقام بھولتا ہے، حد کو توڑ دیتا ہے، تو فاسق ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنا بندہ ہونا پہچانے، اور اپنے رب کی عظمت اور محبت کو پہچانے، پھر اپنے امتی ہونے کو پہچانے، اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور ان کے لیے اپنی محبت کو پہچانے۔ پھر رب کریم نے اپنی رضا اور حکمت کے تحت ہمیں جو والدین عطا کیے ہیں ان کا مقام و مرتبہ پہچانے، اور اب پھر اپنی حیثیت پہچانے کہ اولاد ہونے کے ناطے مجھے میرے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے۔ بہن بھائیوں میں اپنا مقام اور درجہ سمجھیں، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کریں۔ اسی طرح سے استاد شاگرد کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ والدین ہیں تو اپنے فرائض پہچانیں اور اولاد کے حقوق ادا کریں، یعنی معاشرت کے ہر رخ میں اپنا مقام جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس کی حدوں میں رہ کر زندگی کی صبح اور شام کریں، تو یقین مانیں دنیا جیتے جی جنت ہے، خوبصورت ہے۔ اسی لیے تو قرآن تواتر سے فساد فی الارض سے بچنے کی ہدایت کرتا ہے کہ ہمارا حد سے نکلنا کائنات کی ساری مخلوقات کو متاثر کرتا ہے۔ مٹی سے لے کر افلاک تک کی مخلوق سب اس بے حدودی کا نتیجہ بھگتتے ہیں۔ اگر انسان اپنی حد میں رہے تو میرا رب فرماتا ہے کہ وہ محسنین میں شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کی دی ہوئی ہر نعمت ہمارے پاس امانت ہے۔ ہمارا تو اپنا جسم، ہمارا اپنا وجود بھی ہمارا نہیں ہے۔ اس کی دی ہوئی ہر نعمت کو اس کے بتائے ہوئے راستے پر لگانا ہی حدود میں رہنا ہے۔ یہی امانت داری ہے کہ ہمیں دی گئی ہر نعمت اللہ پاک کی امانت ہے، اور امانتوں کو اگر استعمال کرنا پڑے تو مالک سے اجازت لے کر استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے دوسروں کی نیکی فوراً بیان کر دیں، لوگوں کو بتائیں، اور اپنی نیکی چھپا جائیں۔ دوسرا خوبصورت لگے تو فوراً تعریف کر دیں۔ حسد سے بچنے کا بہترین نسخہ ہے۔ کسی کا پہننا اوڑھنا لائف سٹائل اچھا لگے تو فوراً اس کی تعریف کر دیں۔
آپ طمع سے بچ جائیں گے اور دوڑ میں شامل ہونے سے بچ جائیں گے۔ ہم جسمانی بیماریوں سے بچنے کی تو ہر دوا کر لیتے ہیں، لیکن دل کی بیماریاں ان کو پالتے رہتے ہیں۔ دوا کرنا تو دور کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام میں پہل کرو۔ اس عمل سے ہمارے اندر سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ کتنی خطرناک بیماری کا کتنا آسان علاج بتا دیا، لیکن اکثریت پر یہ علاج بھی بھاری گزرتا ہے۔ یاد رکھیں، ارادہ کر کے سلام میں پہل کرنے والے کو 70 نیکیوں کے برابر اجر ملتا ہے، اور سلام کا جواب دینے والا 69 نیکیاں سلام کرنے والے سے واپس لے لیتا ہے، اور اس کے پاس ایک رہ جاتی ہے۔ معلوم ہوا سلام کا جواب دینا بھی کسی فضیلت سے کم نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے میں نادان لوگ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے مجھ سے سلام لیا اور میں نے منہ پھیر لیا۔ استغفر اللہ۔ خدا را اپنے نبی اور اپنے آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کے کردار اخلاق کو کاپی کرنے کا اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم نے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ہی حکم الہی سمجھ لیا ہے، جبکہ دین اس سے بہت چھوٹے چھوٹے اعمال ادا کرنے کا نام ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ دین کے ظاہر پر ساری توجہ لگا دی گئی اور باطنی حقیقت دین تک ہماری رسائی نہ ہونے دی گئی۔ مسواک کے لیے جیب میں الگ سے سلائی لگوانا ضروری سمجھنے والا مودت اہل بیت کے حکم کو شاید جانتا بھی نہ ہو، حالانکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح پر یہ حکم بھی قرآن پاک میں آیا ہے، اور نہ ماننے والا خود کو مسلمان یا مومن کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت اور احترام میں صبح سے شام کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے سب اعمال حبط کر لیے جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اس شعور بھی نہ ہو پر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم کسی غلط فکر و عقیدے پر چل کر اعمال تو ادا نہیں کر رہے، ایسا نہ ہو کہ آخر میں سب کچھ حبط ہوا ہو، الیاذ باللہ۔ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ہمارے کلمے کی بنیاد میں پہلے انکار باطل ہے، لا الہ ہے، پھر الا اللہ ہے، پھر اقرار حق ہے۔ یہ عمل کرتے ہوئے، اپنے دار اختیار میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی اچھا ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا ہے۔ ہر ہدایت ہمیں عطا کر دی گئی۔ ہم وہ خوش قسمت امت ہیں جنہیں ماڈل پیپر کے طور پر پچھلی ساری امتوں کے امتحان بتا دیے گئے ہیں، وہ کیوں ناکام ہوئے بتا دیا گیا، اللہ پاک ان میں سے کن پر راضی ہوا بتا دیا گیا۔ قرآن ہمارے لیے ایسا ہی ماڈل پیپر ہے۔ ہمارا امتحان لینے سے پہلے ہی رب کریم ہمیں نتیجہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ اس کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے ساتھ محبت ہے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ خود کو پہچانیں، اور اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، اس زندگی کو ہی ہم اپنے لیے توشہ آخرت بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کریم یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہمیں یاد کرواتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اے صاحبان تسلیم و رضا، جو دولت تمہارے پاس آ چکی ہے اس کی نہ صرف حفاظت کرنا بلکہ اسے استعمال بھی کرنا، اس کو تقسیم بھی کرنا، کہ جتنا اس کو تقسیم کرو گے اتنی ہی یہ دولت بڑھتی چلی جائے گی۔ عقیدہ ایمان بناتا ہے، اور ایمان عمل کی محبت پیدا کرتا ہے، اور ہماری آخرت کا دار و مدار ہماری قلبی کیفیت پر ہے۔ چونکہ دل کی صفائی اور خلوص سے بندہ غلط عقیدے والوں کے ہتھے نہیں چڑھتا۔ خلوص میں اتنی طاقت ہے کہ صحیح کو صحیح کر کے دکھا دیتا ہے اور غلط کو غلط ہو کر سمجھا دیتا ہے۔ پہلے برائی سے نفرت ہوتی ہے اور پھر نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے بھی مانیٹر کیا ہوگا کہ غلط ہو کر بھی خود کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وجہ وہی دل کا صاف نہ ہونا ہے۔ کینہ، بغض، حسد، نفرت، حرص و حبث دنیا سے بھرا ہوا دل غلط اور صحیح کی پہچان نہیں کر پاتا، اور ہمارے اعمال میں ہمارا دل کتنا خالص ہے، یہی بات ہماری آخرت بناتی ہے۔ ہمیں یقین ہو عمل کرتے ہوئے کہ ہمارا عمل اللہ کریم کی نگاہ میں ہے، اور پھر ہمیں عبادت کی لذت ملتی ہے، اور عبادت محض حصول ثواب نہیں رہتی بلکہ لذت ملاقات رب بن جاتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ عبادتیں یہاں کریں گے اور ثواب آخرت میں ملے گا۔ گویا وہ رب جو بندے کو حکم دیتا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو، خود ادھاری مزدوریاں کرواتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ عبادت نہ ہوئی گویا بیمہ پالیسی ہو گئی۔ اللہ کریم جب سامنے ہے، دیکھ رہا ہے، تو فوراً مزدوری دیتا ہے۔ ہمارے ہاں ثواب کا مطلب بھی غلط سمجھ لیا گیا ہے۔ ثواب کا عربی میں مطلب اجرت ہے، اور صرف عبادت کے لیے نہیں، قرآن نے کافروں کے کرتوتوں کا بدلہ بھی ثواب کہا ہے۔ فرمایا ھل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون۔ اسی لیے نماز پر نقد اجرت ملتی ہے۔ بندہ بے حیائی اور برائی سے رک جائے تو یہ نماز کا ثواب ہے۔ بندہ عبادت کے ساتھ ادب اور تعظیم میں آ جائے
تو یہ روزے کا ثواب ہے۔ نظر و دل پاک ہو جائیں، پاکیزہ ہو جائیں، یہ حج کا ثواب ہے۔ یہ کیفیات اللہ کریم برکات نبوت سے عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، تعلیمات نبوت اور ہیں اور برکات نبوت اور ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو کل پھر خوشبو قرآن میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔